بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم کڈنی سٹون یعنی گردے کی پتھری کے بارے میں بات کریں گے. گردے کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کو پیشاب کرنے میں مسائل کے ساتھ ساتھ شدید قسم کا درد بھی محسوس ہوتا ہے. کڈنی سٹون are the hardest deposition of minerals and salt in our body. گردے کی پتھری یعنی کڈنی سٹون جو ایک سخت قسم کا مجموعہ ہے منرلز اور نمک کا. منرل جیسے کہ آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم جو نارملی ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، جو ہمارے مضبوط ہڈیوں، مضبوط دانتوں اور صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہیں. لیکن اگر ان کا مقدار نارمل سے بڑھ جائے یا یہ پیشاب میں زیادہ نکلنے لگے تو اس پیشاب کی نالی میں یا گردے کے اندر اس کے جو اسمالسٹ پارٹیکل یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات وہ آپس میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سخت قسم کا پتھر نما چیز بن جاتی ہے جسے گردے کی پتھری کہا جاتا ہے. یہ مختلف سائز اور مختلف اشکال میں ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے جو یورینری سسٹم یعنی پیشاب کرنے کا جو نظام ہے اس میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. گردے میں بھی ہو سکتا ہے، یوریٹر یعنی پیشاب کی نالی میں بھی ہو سکتا ہے، بلیڈر یعنی مثانے میں بھی ہو سکتا ہے. اگر تو ایک کڈنی یعنی گردے میں موجود ہے تو اس کو نیفرولیتھیسس کہتے ہیں. اگر یہ یوریٹر میں موجود ہے تو اس کو یوریٹرولیتھیسس کہتے ہیں. اور اگر یہ بلیڈر یعنی مثانے میں موجود ہے تو اس کو سسٹولیتھیسس کہتے ہیں. گردے کی پتھری چھوٹے بچوں میں بہت کم دیکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ 15 سال سے لے کر 30-35-40 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ کامن ہے اور بنسبت عورتوں یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی مرد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے. علامات کی اگر ہم بات کر لیں تو علامات میں مریض یعنی پیٹ کی طرف سے بیک کی طرف سے آتا ہے جو آگے کی طرف پیٹ کی طرف موومنٹ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے اور یہ شدید قسم کا پین ہوتا ہے. کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن لگاتار پین ہوتا ہے اور موومنٹ کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کبھی آگے کی طرف کبھی پیچھے کی طرف. اس کے علاوہ پیشاب کرنے میں مسائل پیش آتے ہیں جیسے کہ پیشاب میں جلن محسوس ہو جانا، پیشاب میں خون کا آ جانا، بدبودار پیشاب ہونا، پیشاب کا اچانک سے بند ہو جانا، رک جانا، یا آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے لیکن پیشاب جو ہے وہ کم مقدار میں آتا ہے، پیشاب آپ کر نہیں سکتے. اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونا جس کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے اور الٹیاں بھی آ سکتی ہے. یہ ہے علامات. کڈنی سٹون یعنی گردے کی پتھری کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اقسام پہ بات کرنے سے پہلے ہم کڈنی سٹون کے جو وجوہات ہے، جو کازز ہے اس پہ بات کر لیں گے. اس کے بعد ہی ہمیں اقسام کی صحیح سمجھ آئے گی. کازز یعنی وجوہات. کڈنی سٹون کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ موروثی یعنی جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتا دیا کہ جو منرلز کی تعداد ہے وہ پیشاب میں بڑھ جائے اس وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیشاب میں یوریا، کریٹینین، امونیا، سوڈیم وغیرہ آلریڈی موجود ہے جس کے ذرات کے جمع ہونے سے پتھری بن جاتی ہے. لیکن ہمارے یورینری سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ان کو آپس میں جمع ہونے سے روکتے ہیں. اگر ان عوامل میں کمی ہو جائے تو اس وجہ سے بھی کڈنی سٹون ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کڈنی سٹون ہوتے ہیں وہ ہمارے خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے. خوراک یعنی اینیمل پروٹین کی وجہ سے. وہ لوگ جو گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو گوشت خور ہے، بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، ان میں کڈنی سٹون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پروٹین یعنی وہ لوگ جو جم جاتے ہیں یا پروٹین کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کڈنی سٹون سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کم پانی پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ انفیکشن ہونے کی بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن اگر پیشاب کی نالی میں بار بار انفیکشن ہو رہا ہے تو اس انفیکشن سے بھی کڈنی سٹون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کیلشیم یا وٹامن سی کی سپلیمنٹ استعمال کرنا، یعنی کیلشیم یا وٹامن سی کی گولیاں استعمال کرنا، اگر ان کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے، حد سے زیادہ استعمال کر لیں ہم کیلشیم یا وٹامن سی کی گولیوں کی، تو ان کی وجہ سے بھی کڈنی سٹون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کافی عرصے سے شوگر کے مریض ہیں یا تائرائڈ گلینڈ کے مریض ہیں، ان لوگوں میں بھی کڈنی سٹون ہو سکتے ہیں. ان وجوہات کی بنا پہ ہم کڈنی سٹون کے اقسام معلوم کر سکتے ہیں. ٹائپس آف کڈنی سٹون یعنی کڈنی سٹون کے جو اقسام ہیں اس میں سب سے پہلے کیلشیم سٹون. کیلشیم سٹون سب سے زیادہ لوگوں میں جو سٹون ہوتے ہیں وہ کیلشیم سٹون ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کیلشیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیلشیم جو ہمارے باڈی میں مضبوط ہڈیوں کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن اگر اس کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو اس وجہ سے سٹون ہوتے ہیں جس کو کیلشیم سٹون کہتے ہیں. کیلشیم سٹون بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، کیلشیم آکزیلیٹ سٹون اور کیلشیم فاسفیٹ سٹون.
آکزیلیٹ جو ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے جو مختلف سبزی اور فروٹ کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ اور چائے میں بھی موجود ہوتے ہیں، اگر اس کا مقدار بڑھ جائے تو اس وجہ سے جو اسٹون ہوتا ہے اس کو آکزیلیٹ اسٹون کہلاتے ہیں. جبکہ کیلشیم فاسفیٹ اسٹون وہ اسٹون کہلاتے ہیں جو مرگی اور مائگرین کی دوائیوں کے استعمال کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کو کیلشیم فاسفیٹ اسٹون کہلاتے ہیں. جبکہ پیشاب کی نالی میں بار بار انفیکشن کی وجہ سے جو اسٹون ہوتا ہے اس کو اسٹیرائڈ اسٹون کہلاتے ہیں. کم پانی پینے کی وجہ سے یا پروٹین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو اسٹون ہوتے ہیں اس کو یورک ایسڈ اسٹون کہلاتے ہیں. جبکہ ہیریڈیٹری ڈیزیز یعنی موروثی بیماریوں کی وجہ سے جو اسٹون ہوتے ہیں اس کو سسٹین کہلاتے ہیں. تشخیص یا ڈائگنوزنگ کی اگر ہم بات کریں تو کڈنی اسٹون کی ڈائگنوزنگ کے لیے مختلف قسم کے خون اور پیشاب کے نمونے یعنی سیمپلز لیے جاتے ہیں، جس میں ہم منرلز کی تعداد اور مقدار کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائگنوزنگ کے لیے ہم اسکریننگ ٹیسٹ یعنی الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکین وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ہم اسٹون کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ موجود ہے اور اس کا سائز کیا ہے. جیسے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ کڈنی اسٹون مختلف اقسام اور مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں. اگر تو کڈنی اسٹون کا سائز جو ہے وہ 4.5 mm ہے یا 4.5 mm سے چھوٹا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص قسم کے علاج کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں ہم مریض کے جو پانی پینے کا انٹیک ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی اپروکسیمیٹلی 3 لیٹر تک کر دیتے ہیں دن میں. اس کے ساتھ درد کی شدت کم کرنے کے لیے ہم پین کلر دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں الفا بلاکرز جو مسل ریلیکسنٹ ہے، اس میں پیشاب کی نالی کی جو مسل ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پانی کی مقدار بڑھ جائے تو بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے یہ اسٹون پیشاب میں خود ہی نکل جاتے ہیں. لیکن اگر کڈنی اسٹون کا جو سائز ہے وہ 5 mm ہے یا اس سے بڑا ہے تو اس کے علاج کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، جس میں آپریشن بھی شامل ہے اور جو ایڈوانس میتھڈ ہے یعنی لیزر تھراپی اس سے بھی ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا بر وقت، اس کو ریموو نہ کیا بر وقت، اس کا علاج نہ کیا تو مزید کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے اور کڈنی فیلیور یعنی گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں جو موت کا سبب بن سکتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کڈنی اسٹون کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کس وجہ سے ہوتا ہے، وجوہات کیا ہے، اقسام کیا ہے اور ہم ڈائگنوز کس طرح کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کڈنی اسٹون سے بچاؤ، یعنی ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کو ایک دفعہ کڈنی اسٹون ہوا ہے اور اس کو آپ نے ریموو کیا ہے، علاج کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو دوبارہ کڈنی اسٹون نہیں ہو سکتے. آپ کو بالکل دوبارہ بھی کڈنی اسٹون ہو سکتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف احتیاطی تدابیر اپنانے پڑتے ہیں. کڈنی اسٹون سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ ہے وافر مقدار میں پانی پینا، یعنی پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا. اتنا استعمال کہ مطلب آپ کے جو پیشاب کا رنگ ہے وہ بھی پانی کی طرح سفید ہو جائے، صاف ہو جائے. یعنی آپ کے پیشاب کا جو رنگ ہو وہ پیلا نہ ہو اور آپ کا پیشاب گاڑھا نہ ہو، کیونکہ پیلا پیشاب اور جو گاڑھا پیشاب ہوتا ہے اس سے کڈنی اسٹون بننے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کے ساتھ ہم اور مشروبات بھی لے سکتے ہیں، یعنی جتنی بھی لیکوڈز ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ خوراک میں احتیاط کیا جائے کہ مطلب سبزیاں بناتے ہوئے وہ سبزیاں بہت اچھی طریقے سے دھو لینی چاہیے. اس کے علاوہ ان چیزوں کا استعمال کم کر لیں جس میں آکزیلیٹ کی مقدار زیادہ، جیسے کہ ساگ، پالک، چقندر وغیرہ ہو گئے، ان میں آکزیلیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے. اگر تو آپ کو کڈنی اسٹون ہوئے تو ان چیزوں سے پرہیز لازمی ہے، اور اگر آپ کو کڈنی اسٹون نہیں بھی ہوا یا پہلے ہوا تبھی ٹھیک ہوا تو بھی ان چیزوں کا ریگولر اور بہت زیادہ استعمال آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا احتیاط کرنا ہے. اس کے علاوہ اینیمل پروٹین، یعنی اگر آپ گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ گوشت خور ہیں، تو آپ اس کا استعمال کم کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے کڈنی اسٹون کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ اینیمل جو پروٹینز ہیں جو گوشت میں موجود ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ اور ریگولر استعمال کڈنی اسٹون کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ جم جاتے ہیں اور پروٹین کا ایکسٹرا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کڈنی اسٹون سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے خوراک میں پروٹین کی مقدار نارمل ہے، آپ ڈیلی انٹیک جو پروٹین کا نارمل استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ایکسٹرا پروٹین یا جو آؤٹ سائڈ پروٹین ہے اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی کڈنی کو متاثر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وٹامن سی اور جو ملٹی وٹامن جو سپلیمنٹس ہے اس کا بہت زیادہ استعمال بھی گردے کی پتھری کا سبب بن جاتا ہے. اگر تو آپ کو ملٹی وٹامنز یا وٹامن سی یا کیلشیم کی جو ٹیبلٹس ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ خوراک سے نارملی پیدا کر سکتے ہو، پورا کر سکتے ہو جو باڈی کی نیڈ ہے کیلشیم وغیرہ کی، تو آپ کو سپلیمنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو سپلیمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ سپلیمنٹ یوز کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے اور مقررہ وقت تک استعمال کرنا ہے. بہت استعمال آپ کو کڈنی اسٹون سے متاثر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ نمکین چیزوں کا استعمال، کھانے میں نمک کا استعمال کم کرتے، کیونکہ یہ آپ کو ہائپر ٹینشن کے ساتھ ساتھ کڈنی اسٹون سے بھی متاثر کر سکتا ہے.
اگر تو آپ کو پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، فلینک پین ہو رہا ہے یا آپ کے پیشاب کرنے میں مسائل درپیش آ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی بر وقت ڈائگنوزنگ ہو سکے اور مزید کمپلیکیشن سے خود کو بچا سکے. اور اگر آپ کڈنی اسٹون کے پیشنٹ ہیں، آپ کو آلریڈی ہوا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ریگولر رجوع کریں، ریگولر چیک اپ کروائیں تاکہ مزید کمپلیکیشن سے خود کو بچا سکیں. یہاں تک تھی میری ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.